بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. اور اب ہمارے پاس بیرونی شعرا چند ہی میں نے بتایا 2 بجے تک ہماری کوشش ہوگی محفل چلے. لیکن آپ سنیے, میں جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں, جو لوگ جا رہے ہیں وہ پچھتائیں گے بہت. میں ابھی بلاتا ہوں شعر, سنیے سے پہلے کہ عشق حیدر کا مزہ پوچھ لو تم میسم سے. جس جگہ کوئی نہ بولے یہ وہاں بولتا ہے. دیوار ارے 2 کی ایسی تو ہماری مناسبت پرانی. میں اپنے نہیں, میں آپ کو شعر سناتا ہوں, نئے سنیے. حسنین اکبر صاحب شارجہ میں رہتے ہیں, پاکستان کے ہیں. بڑا پیارا سا ایک 4 مصرے وہ کہتے ہیں کہ زباں کے ساتھ ہی جو عزم میثم کاٹ سکتا ہو, زباں کے ساتھ ہی جو عزم میثم کاٹ سکتے ہوں, ابھی فولاد کے دامن میں وہ خنجر نہیں آئے. زباں کے ساتھ ہی جو عزم میثم کاٹ سکتے ہوں, ابھی فولاد کے دامن میں وہ خنجر نہیں آئے. جنہیں آدم کی مٹی گوندنے کا فن بھی آتا ہو, علی کے بعد دنیا میں وہ کاریگر نہیں آئے. جنہیں آدم کی مٹی گوندنے کا فن بھی آتا ہو, جنہیں آدم کی مٹی گوندنے کا فن بھی آتا ہو, علی کے بعد دنیا میں وہ کاریگر نہیں آئے. یا پھر انہوں نے کہا کہ صاحب خط کا نشان چپ ہے عباس مگر خط کا نشان بولتا ہے نا, ورنہ سر تن سے جدا ہو کے کہاں بولتا ہے. بڑے بڑے اچھے اچھے مصرے. آئیے مولا حسین کی بات ہے. میں آپ کو پہلے تو ایک مسئلہ اور ایک شعر جناب نفیس اللوری کا سناؤں, کراچی کے مصرے میں, کہ عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے. یہ ریحان اعظمی کیا کی محفل کا مصرع ہے. میں نفیس اللوری کا ایک مسئلہ ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے, اس وقت نظامت کو میثم کی ضرورت ہے. ہم سب کی ضرورت نہیں ہے, ہم کنارے ہٹ جا رہے ہیں. عباس کی محفل میں آپ لوگ کو ساتھ دیجیے, میرا شعرا تو خوش ہو رہے ہوں گے. عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے, اس وقت نظامت کو میثم کی ضرورت ہے. دریا کے برابر ہی قاضی عباس, پوری دنیا جس کے پیچھے چلے اسے عباس کہتے ہیں, عباس جس کے پیچھے چلے اسے حسین کہتے ہیں. جو ایک قدم آگے بڑھے تو فرات چھین لے, ایک قدم اور آگے بڑھے تو کائنات چھین لے, ایک قدم اور آگے بڑھے تو دشمنوں کی حیات چھین لے. بس اجازت مل جائے, شعر پیش کر رہا ہوں. عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے. سنے مولائیو, عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے, اس وقت نظامت کو میثم کی ضرورت ہے. دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو, شبیر اگر کہہ دے عباس اجازت ہے. دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو, شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت ہے. شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت ہے. دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو, شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت ہے. ایک شعر ربیع 12ویں کا میں پڑھ دوں. سلام کی چونکہ انہوں نے فضا بنائی ہے, شاید یہ کیفیت سنیں آپ کہ باد اصغر تیغ اٹھاتا ہے پیمبر صبر کا. باد اصغر تیغ اٹھاتا ہے پیمبر صبر کا. باد اصغر تیغ اٹھاتا ہے پیمبر صبر کا. کربلا ہوشیار اب پہلو بدلتا ہے حسین. کیا شعر میں نے پڑھا ہے. باد اصغر تیغ اٹھاتا ہے پیمبر صبر کا, کربلا ہوشیار اب پہلو بدلتا ہے حسین. پھر شعر سنیے صاحب, محسوس کیجیے آپ, شعر میں نے جتنا بھاری اس وقت پڑھا ہے. باد اصغر تیغ اٹھاتا ہے پیمبر صبر کا, کربلا ہوشیار اب پہلو بدلتا ہے حسین. باد اصغر تیغ اٹھاتا ہے پیمبر صبر کا, کربلا ہوشیار اب پہلو بدلتا ہے حسین. یہاں تک میں آپ کو لے کے آیا. لکھنؤ میں آج بھی شاعری ہے, معیار کی شاعری ہے. جس شاعر کو مجھے آواز دینا ہے اس کے بہت سارے اشعار مجھے یاد ہیں, مگر اس وقت پتہ نہیں کہ مجھے وہ ایک خطہ جو ہماری اپنی شناخت ہے, کیمرے کے ذریعے سے ہماری یہ شناخت بھی دنیا میں جانی چاہیے. میں پیش کر رہا ہوں کہ فرش عزا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. فرش عزا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. ایک بار گولی چلے گی اس سے زیادہ مجمع آئے گا مجلس میں. فرش عزا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. فرش عزا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے. فرش عزا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے. ایک وعدہ خدا ہے نہ
نبوت کے سامنے ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے. فرش اعضا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. فرش اعضا سے ہم کو ہٹانا محال ہے. ہم حادثوں کے ذیل میں پیدا نہیں ہوئے. ایک وعدہ خدا ہے نبوت کے سامنے ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے. آئیے ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے، لیکن یہ وہ اتفاق ہے جس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ہم خدا کا ایک منصوبہ ہے جسے دعائے زہرا کہتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں ان مصروں کے خالق جناب شاعر نابغ علی جناب ہلال نقوی سے وہ تشریف لے. ایک سوال دیجیے آپ حضرات. باب الحوائج کی نظر مطلب سماعت فرمائیں کہ عباس کا خیال اگر ہم سفر نہ ہو، کہ عباس کا خیال اگر ہم سفر نہ ہو، منزل رہے نظر میں مگر رہ گزر نہ ہو. منزل رہے نظر میں مگر رہ گزر نہ ہو. حضرات یہاں سے سلسلہ وار 3 شعر سماعت فرمائیں کہ مصرع ثانی کا آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ مثل کلام پاک ہے عباس کی ثنا، کہ مثل کلام پاک ہے عباس کی ثنا، ہوشیار ایک لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو. ہوشیار ایک لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو. حسن سما ذرا نوازی حسن سما کہ ہوشیار مثل کلام پاک ہے، ہوشیار ایک لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو. شعر سماعت فرمائیں کہ آ جائے جب دیار علمدار کربلا. شعر سماعت فرمائیں کہ آ جائے جب دیار علمدار کربلا، کچھ اس طرح بڑھو کہ زمین کو خبر نہ ہو. نعرہ حیدری. کہ آ جائے جب دیار علمدار کربلا، کہ آ جائے جب دیار علمدار کربلا، کچھ اس طرح بڑھو کہ زمین کو خبر نہ ہو. دیکھیے قیامت کے اوپر ایک خیال میرا اس سے سما کہ آ جائے جب دیار علمدار کربلا، کچھ اس طرح بڑھو کہ زمین کو خبر نہ ہو. دیکھیے قیامت کے اوپر سب نے اپنے اپنے خیال پیش کیے ہیں، میں نے بھی ایک خیال پیش کیا ہے. سماعت فرمائیں کہ شاید اسی لیے ہے قیامت رکی ہوئی. شعر سماعت فرمائیے آخری آدمی کا خاص توجہ کہ شاید اسی لیے ہے قیامت رکی ہوئی، رب چاہتا ہے ذکر وفا مختصر نہ ہو. چاہتا ہے رب چاہتا ہے ذکر شاید اسی لیے ہے قیامت رکی ہوئی. شاید اسی لیے ہے قیامت رکی ہوئی، رب چاہتا ہے ذکر وفا مختصر نہ ہو. اور دیکھیے یہ میں نے چوتھے امام علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں کچھ نئے شعر کہے تھے، موقع نہیں ملا ہے. بالکل نئے شعر ہیں نیر صاحب خاص طور سے اور تمام سماعت فرمائیں. ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات. کہ میں پہلے پاک و پاکیزہ فضا تیار کرتا ہوں. بالکل نئے شعر آخری آدمی تک. میں پہلے پاک و پاکیزہ فضا تیار کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مدح عابد بیمار کرتا ہوں.
میں پہلے پاک و پاکیزہ فضا تیار کرتا ہوں، پھر اس کے بعد مدح عابد بیمار کرتا ہوں۔ اور حضرات یہاں سے شعر سماعت فرمائیں گے کہ میرے رہبر ہیں پائے عابد بیمار کے چھالے، سماعت فرمائیے کہ میرے رہبر ہیں پائے عابد بیمار کے چھالے، میں ان کے پیچھے پیچھے دشت و صحرا پار کرتا ہوں۔ پھر پڑھا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے دشت و صحرا پار کرتا ہوں، حسن سماعت، اور بناتا ہوں سرے قرطاس میں لفظوں کی شمشیریں، سماعت فرمائیں کہ بناتا ہوں سرے قرطاس میں لفظوں کی شمشیریں، پھر ان سے چہرہ باطل کے اوپر وار کرتا ہوں۔ بناتا ہوں سرے قرطاس میں لفظوں کی شمشیریں، کہ بناتا ہوں سرے قرطاس میں لفظوں کی شمشیریں، پھر ان سے چہرہ باطل کے اوپر وار کرتا ہوں۔ حضرات ایک شعر سماعت فرمائیں کہ نظر آتی ہے سجدہ گاہے خاک کربلا جس پر، کہ نظر آتی ہے سجدہ گاہے خاک کربلا جس پر، میں ایسے ہر مصلی سے ہمیشہ پیار کرتا ہوں۔ کہ نظر آتی ہے سجدہ گاہے خاک کربلا جس پر، میں ایسے ہر مصلی سے ہمیشہ پیار کرتا ہوں۔ اور میرے ہونٹوں پر آیا تھا غم سجاد کا آنسو، کہ میرے ہونٹوں پر آیا تھا غم سجاد کا آنسو، اسی کا فیض ہے جو گفتگو خوددار کرتا ہوں۔ اسی کا فیض ہے جو گفتگو خوددار کرتا ہوں، اسی کا فیض ہے جو گفتگو خوددار کرتا ہوں۔ اور حضرات اختتام کلام کے طور پر ایک مسئلہ اور 4-5 شعر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نظر سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد اجازت۔ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ ڈھونڈتی رہتی ہیں وہ آنکھیں تیرے ایمان کو، لیتا کہ ڈھونڈتی رہتی ہیں وہ آنکھیں تیرے ایمان کو، جو مکمل پڑھ نہیں پائیں کبھی قرآن کو۔ کہ ڈھونڈتی رہتی ہیں وہ آنکھیں تیرے ایمان کو، جو مکمل پڑھ نہیں پائیں کبھی قرآن کو۔ اور یہاں سے شعر سماعت فرمائے منو بھائی خاص طور سے کہ اے ابو طالب تیری مدح و ثنا کے فیض نے، سماعت فرمائیں کہ اے ابو طالب تیری مدح و ثنا کے فیض نے زندگی دے دی میرے لہجے کے قبرستان کو۔ کہ اے ابو طالب تیری مدح و ثنا کے فیض نے زندگی دے دی میرے لہجے کے قبرستان کو، زندگی دے دی میرے لہجے کے قبرستان کو۔ شعر سماعت فرمائیے کہ آؤ دیکھیں کون ہے سرگرم راہ مستقیم۔ یہاں پہ 3-4 شعر سماعت فرمائیں کہ آؤ دیکھیں کون ہے سرگرم راہ مستقیم، ہم ابو طالب کو لائیں تم ابو سفیان کو۔ آؤ دیکھیں کون ہے سرگرم راہ مستقیم، آؤ دیکھیں کون ہے سرگرم راہ مستقیم، ہم ابو طالب کو لائیں تم ابو سفیان کو۔ اور رزق ہے اصغر کا صدقہ، اور اصغر کون ہے؟ پھر سماعت فرمائیں، لکھنؤ ہے کہ رزق ہے اصغر کا صدقہ، اور اصغر کون ہے؟ غور کرنا چاہیے ہر ایک دسترخوان کو۔ رزق ہے اصغر کا صدقہ، اور اصغر کون ہے؟ غور کرنا چاہیے ہر ایک دسترخوان کو۔ کہ رزق ہے اصغر کا صدقہ، اور اصغر کون ہے؟ غور کرنا چاہیے ہر ایک دسترخوان کو۔ اور حضرات آخری شعر اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ جا بجا، دیکھیے نہایت قیمتی شعر سماعت فرمائے منو بھائی کہ جا بجا آل ابو طالب کے روشن ہیں مزار۔ آخری شعر کہ جا بجا آل ابو طالب کے روشن ہیں مزار،
خلد سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ہندوستان کو.